شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے فضائل الصدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، اکلوتے تھے، اور کیا جائیدادیں، کیا جاگیریں، کیا دولتیں میراث میں۔ باپ تو مر گیا، اب وہ سارے کے تنہا مالک ہیں۔ عیش و عشرت، شاید کوئی گناہ چھوڑا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات سے متعلق، سوچ بچار سے متعلق، لیکن اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ کیا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے پیار ہے؟ کہ میرا بندہ کس راہ جا رہا ہے، یہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے؟ جیتے جی اپنا نام، جیسے دبئی میں رہنے والے، کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں رہنے والے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پلاٹ اعلان کراتے نا اپنا نام۔ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کالونی بن رہی ہے، ہمارے بھی 2 فلیٹ، ہمارے بھی 1 فلیٹ، ہمارا بھی پلاٹ۔ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت سے کوئی جنت اپنے نام، کوئی جہنم کے سانپ اپنے نام اعلان کرا رہے۔ مالک بن دینار ایک عیاشی کی زندگی، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا جواب، اس سے بالکل آنکھیں بند، جیسے اس وقت دنیا آخرت کو ایسی بھولی ہوئی ہے جیسے مرنا ہی نہیں۔ روز نئے نئے منصوبے، روز نئی نئی اسکیمیں، کل یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، دنیا ہی کے۔ اب قرآن نے کتنے پیار سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ او ایمان والو، او ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، کسے باشد، مرد ہو، عورت ہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر ایک دیکھے، ہر ایک سوچے آگے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، اور بہت آسان سمجھنے کے لیے۔ جنت کی جتنی نعمتیں اور جہنم کے جتنے عذاب، وہ انسانی اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جیسے پلاؤ، بریانی، سبزی، قورمہ، کباب، ٹکے، یہ سب کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ یہ شولہ ہے، یہ گاجر کا حلوہ ہے، یہ پلا ہے، کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اور پھر اس سب کو کھانے کے بعد وہ فضلہ اور وہ گندگی، کہ یہ بھی اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ وہ پاخانہ، چکنے چپڑے کھانوں کی بدلی ہوئی شکل ہے، کہ وہ گناہ جو لذتوں کے ساتھ کیے ہیں، مزے لے لے کے گناہ کیے ہیں، کہ اس کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اللہ پاک کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس لیے جو کہتے ہیں، بندہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے، کہنے والا بھی اپنے کو محتاج سمجھ رہا ہو، سننے والے بھی، چلنے، اور یہ دونوں شکلیں، نقل و حرکت اور مقامی، سب ہر حال میں انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری دینی ہے، اور اس کی دونوں شکلیں بتلائی حدیثوں میں، روایتوں میں۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں علماء کی صحبت، علماء کی صحبت، جاننے والوں سے پوچھنا، خود اپنا دین سیکھنا،
اس لیے کہ شریعت سب کی الگ الگ. درزی کے لیے, جوتا کاٹنے والے کے لیے. مجھے یاد ہے ہماری جماعت 1964 میں, بلکہ 65 شروع ہو گیا تھا. 1 جنوری کو ہم جہاز میں بیٹھے تھے, جا رہے تھے لبنان. عمان کے راستے سے عصر کے بعد گشت میں نکلے تو ایک بھائی جوتا گانٹ رہا تھا وہ مسلمان ہی اپنا بھائی. ہم نے اس سے بات کرنی چاہیے, اس نے ہماری طرف دیکھا نہیں, جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکالے کہ یہ بیچارے ہندوستان سے آئے ہیں, حج کو جا رہے ہوں گے, ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوں گے, مجھے تو کام. تو وہ جوتا گانٹتے گانٹتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ہماری طرف, تو پھر ہم نے اپنا ٹکٹ نکال کر دکھایا کہ نہیں ٹکٹ تو ہے, ہم تو آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں. جب جا کر یعنی آخرت سے ایسی آنکھیں بند ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس جان کے استعمال, اس مال کے استعمال, ان صلاحیتوں کے استعمال سے کیا بنایا ہے. مالک بن دینار کو اللہ پاک راستہ دکھا رہے ہیں, ہدایت دے رہے ہیں. ایک ان کے بچے بھی تھے, لیکن سب سے چھوٹی بچی جو تھی بہت پیاری, اور ان کو بہت پیار تھا, اور ماں باپ کو چھوٹے بچوں سے پیار ہوتا ہے. اللہ کی شان وہ بچپن ہی میں مر گئی, اور یہ اکثر اس کو یاد کیا کرتے تھے. ایک رات یاد کرتے کرتے اور روتے روتے سو گئے. اللہ تو اللہ ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں. راہ دکھائیں کسے, کوئی رہ رہے منزل تو ہو. ہم تو ہر روز دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں. جب بندہ ایک بالش تو اللہ کی رحمتیں کھائے, ایک دفعہ توبہ استغفار سچے دل سے, کیا رحمتوں کی بارش. اور کیسے وعدے, اور جتنا تمہارا گیا ہے سب واپس کر دیں گے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ہماری طرف آؤ, اپنے قصوروں کی معافی مانگو. صلاحیتوں کو کہاں برباد کیا ہے, مال کا کیا, مال کے لیے کون سے راستے, کتنا اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں وقت کہاں لگایا ہے. استغفار کرو, استغفار کرو. ہم آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسائیں گے, مال و اولاد سے ہم بھرپور کریں گے. جن حالات سے تم گزر رہے ہو, بچے, مال, کاروبار, مارکیٹ ڈاؤن, کاروبار بالکل لاک ڈاؤن, اور پتہ نہیں کیا کیا. آؤ ہماری طرف آؤ. روزانہ آواز لگانے والا آواز ہے, کوئی مانگنے والا ہے, کوئی جھولی پھیلانے والا ہے, کوئی توبہ استغفار کرنے والا. اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ تو بڑے کریم ہے. بندہ عمل کرتا ہے اپنی بساط سے, جیسے ہمارا ایمان, ہماری نمازیں, ہماری تعلیم, ہماری گشتیں, ہماری یہ ساری ہماری حیثیت. چہرے پر اللہ کے وعدے. تو رات کو روتے روتے سو گئے مالک بن دینار. اب خواب دیکھ رہے ہیں, چکیل میدان, لب و دخ, اور اکیلے مالک بن دینار اس میدان میں ہے. وحشت زدہ. ابھی وہ تنہائی کی وحشت ختم نہیں ہوئی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں, ایک بہت موٹا تگڑا اژدہا بھاگا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے. ایسا اژدہا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یہ آگے وہ پیچھے, یہ آگے وہ پیچھے. تھک کے چور ہو گئے,
سے کیسے بچوں؟ اس بیابان میں ایک بڑے میاں نظر آئے. ابا جی صبح سے اس نے میرا پیچھا کر رکھا ہے، یہ دن پورا ہو رہا ہے اور یہ پیچھا، مجھے کوئی راستہ، میری مدد کرو. بیٹا میرے تو گھٹنوں میں جام ہے، نہ پیٹ میں ہاتھ ہے نہ منہ میں دانت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابا جی کوئی راستہ ہی بتا دو. یہ جو ہمارا کام ہے نا، یہ راہ دکھانے کا کام ہے، اور کیسوں کو راہ دکھی ہے اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خبردار، یہ جتنے ہمارے دعوت ہیں یہ پورا کام کار نبوت ہے، نبی والا کام ہے، اور اس کے ہر عمل میں یقینوں کے بدلنے کی، زندگیوں کے صحیح روپ پر آنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اور پھر مثال دی کہ 1500 سال پہلے لیمو کی تاثیر کیا تھی؟ جو پانی میں ڈالے اور اس کو نچوڑے تو پانی کھٹا ہو جاتا. جو تاثیر 1500 سال پہلے لیمو کی تھی، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنی کیا ہوا، لیمو کی تاثیر وہی ہے. فرمایا جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک، اس کے احکامات، اس کا حلال و حرام، معاشرت، معاملات، اخلاق، بندہ ہے کی حیثیت سے، بندگی کا تعلق اللہ سے، امتی ہونے کے اعتبار سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہی تاثیر ہے. جس نے 600 سال پرانے شرک کو، جس نے 600 سال کے جہالتوں کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے، جن کے رگ و ریشے میں شرک و جہالت، وہاں میں ہوش تک پہنچا دیا، بلندی کی چوٹی تک پہنچا دیا. اس عمل کی آج بھی اسی لیے کہتے ہیں خالی تقریریں نہیں ہے، مجمع کا جمع ہو جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھتے ہوئے. صحابہ کی عجیب بات تھی، جو چیز پہلے نہیں دیکھی اور آج دیکھی فوراً پوچھا. وہ جو حدیث جبریل ہے فضائل رمضان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. صاحب فوراً پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تینوں سے، تو آپ نے وہ پورا بتلایا. ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی آیا وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. ہلاک، جبریل امین نے بددعا کی، حضور نے آمین کہی. ہلاک ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنائے. آمین. ہلاک ہو جائے. ہلاک ہو جائے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا، روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ، اس کا حکم پورا نہ کیا، وہاں کی بددعا اور حضور کی آمین. جو چیز نہیں جانتے تھے، ہم تو 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہی نماز جیسی، تو جا میں آیا، تو جا میں آیا، کیا رکوع اور کیا سجدہ اور کیا قیام اور کیا سجدہ. سیکھنے کی چیز یہ ہے، سب سے پہلا فرض دین سیکھنا. اس لیے نبوت کے ساتھ علم الہی دیا گیا. تورات، زبور، انجیل، صحیفے، نبوت بھی، دعوت بھی اور علم بھی، دعوت بھی اور علم بھی. مالک بن دینار نے خواب میں تو ان بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا میں تو ایسا ہوں میں، مجھے کوئی راستہ ہی دکھا دو. یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک دوسرے کی خوشامد،
پیار محبت سے حکمت کے ساتھ چھوٹا بن کر، اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ اللہ کتنے بڑے، وہ جتنے بڑے ان کا کام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا کلام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا راستہ بھی اتنا ہی بڑا، اور اس پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا، ان کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی، اور اس نافرمانی پر سزا بھی اتنی ہی بڑی۔ اسی لیے وعدے الوعید ہے، وعدے الوعید ہے۔ بڑے میاں نے مالک بن دینار کو کہا کہ یہ پہاڑ ہے، تو اوپر چلا جا۔ جوان تھے، خوبصورت، یہ اژدہا تیرا پیچھا وہاں نہیں کر سکے گا، یہ نہیں چڑھ سکے گا، بہت موٹا تگڑا، مرتا کیا نہ کرتا۔ مالک بن دینار چڑھ گئے، اژدہا پیچھے رہ گیا۔ اللہ تو اللہ ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں، راہ دکھائے کسے۔ یہ پوری محنت، یہ پورا کام، یہ جوڑ، یہ جماعتیں، یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجد وال جماعت، یہ اس کے 5 عمل، رہبری ہے، رہبری ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں، وہ نافرمان قوموں کی ہلاکت کے واقعات۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، خدائی دستور ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ مالک بن دینار ایک پھلواری ہے، پانی بہ رہا ہے، آبشار ہے، پھولوں کی خوشبوئیں ہیں، اور جو دھیان سے اور غور سے دیکھا تو پھول جیسے معصوم بچے اس میں آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جان میں جان آئی کہ اژدہے سے تو پیچھا چھوٹا، اور اب یہ منظر، اور دھیان سے دیکھا تو وہ بچی جو بچپن میں مر گئی تھی وہ نظر آئی۔ بیٹی نے باپ کو پہچانا، باپ نے بیٹی کو پہچانا، اب اسی لیے کہتے ہیں 4 مہینے کو پیدل چلو، جب آؤ گے تو گھر کے سارے بچے چمٹ جائیں گے، ابا جی ابا جی۔ اور نہیں تو بیویاں بھی یوں کہتے اللہ تجھے تبلیغ والا لے جائے، چاہتا ہی نہیں، پھر بیویاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، بچے بھی کہتے ہیں ابا کہیں جاتے ہی نہیں ہے، ہر وقت ابو سینے سے لگ گئی۔ بیٹا یہ تو بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ابا جی آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جان و مال و صلاحیت ہماری دی ہوئی ہے، ہمارے حوالے کر دو، اپنی منمانیوں میں اپنی جی کی چاہتوں میں نہیں۔ اسلمت لرب العالمین، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو خدا داد جان و مال و صلاحیتوں کو خدائی منشا کے مطابق۔ اسی لیے وہ صحابی جب آئے مسجد میں اور 3 مرتبہ سلام کیا، نہیں جواب ملا تو فکر پیدا ہو گیا، یہاں 5 کا نوٹ جی گر جائے تو صبح سے شام تک تسبیح پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو سرمایہ سمجھا تھا۔ بھائی کیا بات ہوئی، ہمارے پاس دیکھیں ایک ہی چیز ہے، اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی عبادت و اطاعت، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ آج تو بہت ناراضگی معلوم ہو رہی، میری کوئی شکایت پہنچی ہے؟ بھائی ہمیں کچھ معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا، پھر کچھ فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں صلاحیتوں کا صحیح مصرف، صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانا، عقل و خرد جو اللہ نے دی ہے اس کو صحیح۔ اچھا میرا مکان منشأ نبوت کے خلاف ہے، پھر وہ کیا مکان ہے؟ جا کے اس کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر کوئی اپنا کارنامہ نہیں بتایا۔
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو بہت زیادہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے، اللہ ہماری تربیت فرماوے۔ ہم نے کہیں تشکیل کی، کوئی جماعت بنی، ہماری کوشش محنت ہم نے لگایا ان کو تبلیغ میں، ارے یہ تو سنتے بھی نہیں تھے اور ہم ان کے پاس بھائی دل تو اللہ کے قبضے میں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بہت اہتمام سے فرماتے تھے، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کارساز حقیقی تو اللہ ہے، راستہ وہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین کہ خالی اسلم تو کہنے سے ہم چھوڑ نہیں دیں گے، اس راستے کے بڑے بڑے مجاہدے ہیں۔ اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا، ذاق طعم الایمان، پورا دین مبارک، کیا وعدے، کیا نعمتیں، کیا رحمتیں، کیا تائیدیں، کیا نصرتیں، کیا دنیا اور کیا آخرت، کیسی دعاؤں میں قبولیت، کتنی اللہ کی رضا اور کیسا ایمان، اس سارے میں ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے جو اللہ سے رب ہونے پر، اسلام سے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نبی برحق و پیغمبر ہونے پر یقین کر لیا، جس نے مان لیا، انہی نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، اللہ خبردار ہو جاؤ، اسلام کو، پورے اسلام کو تشبیہ دی ہے چکی سے۔ اب تو بہت فارورڈ ہو گئے نا مشینوں میں، وہ دو پارٹوں کی چکی، اوپر کا پارٹ نیچے کا پارٹ، دو پتھر ہوتے تھے، ابھی بھی دیہاتوں میں ہیں۔ الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدوروا حیث دارت، لوگوں اسلام کی چکی چل رہی ہے، سارے دورو اور تاجروں، کاشتکاروں، مزدوروں، کارخانےداروں اور مالداروں، غریبوں، جوانوں، بوڑھوں اور مردوں، عورتوں اور عربوں اور اجمیوں اور شرقیوں اور غربیوں، شمالی اور جنوبی، سارے اس چکی کے ساتھ اس کے تابع ہو کر چلو۔ تاجر کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے، کاشتکار کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے، کہ اس میں اس کے تابع ہو کر چکی کو الٹا مت گھماؤ، حرام کو حلال کرانے کی فکر مت کرو، ناجائز کو جائز کرانے کے لیے۔ پر مولانا عمر صاحب سنایا کرتے تھے، ایک آدمی کے گھوڑے سینما میں جایا کرتے تھے، اس کی کیا آمدنی گھوڑے سینما میں، اللہ نے ہدایت کی، کچھ وقت لگایا، لیکن جو وہ لگ جاتی ہے نا اندر میں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ۔ وقت تو لگایا، نمازی بنا، لیکن گھوڑے ابھی جا رہے ہیں برابر۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ سینما میں گھوڑے بھیجوں اور اس کی آمدنی، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی حرام ہے۔ لے بھائی اپنے تو گئے مفتی صاحب نے۔ دوسرے مولانا سناتے تھے 14 مفتیوں سے پوچھا، ہر ایک نے حرام حرام۔ 15ویں مفتی صاحب نے کہا کہ کمائی تو حرام ہی ہے، لیکن اس کی کمائی تم مت کھانا، گھوڑے کو کھلا دینا۔ دیکھو یہ بھی مفتی صاحب ہیں، وہ منہ لگی چھوٹتی نہیں ہے، حرام کے لقمے، حرام کاریاں، نافرمانیاں، جسم سے متعلق، مال سے متعلق، صلاحیتوں سے متعلق، کسی طرح یہ تو اب اس سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا دنیا میں جو گھوڑوں کے لیے کمائے؟
لیکن اس کاروبار کو باقی رکھنا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کماؤ، گھوڑے کو کھلا دینا، اپنے بچوں کو کھانے کو نہیں، گھوڑوں کو کھلا دینا۔ جب عقلیں ماری جاتی ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، نفع کس میں، نقصان کس میں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط، کہ جانور میں عقل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا نا 3 مزاج ہیں، ایک ہے ایمانی مزاج، ایک ہے شیطانی مزاج، اور ایک ہے حیوانی مزاج۔ ایمانی مزاج جو اللہ رسول کو پسند وہی مجھے پسند، دنیا 10 دفعے ہاتھ سے جائے آئے گھٹے بڑھے مجھے اس کی پرواہ، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے آقا کا طریقہ چھوٹ کے نہ پائے، یہ مزاج بن جائے۔